بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میکڈونلڈ ایک ارب پتی کمپنی ہے اور پوری دنیا کے اندر اس کی برانچیز ہیں، اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی بھی کاروباری شخص جس کا چھوٹا موٹا کاروبار بھی ہو، وہ کوئی بھی اقدام کرتے ہوئے ہزار بار سوچتا ہے کہ اس کا میرے کاروبار کے اوپر کیا مثبت یا منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ میکڈونلڈ جو ہے، انہوں نے جو یہودی کمپنی ہے اور اسرائیل کے اندر ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اس وقت جو اسرائیلی افواج ہیں اور جن کے ظالم ہونے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے، اور سارے اپنے پرائے سارے کے سارے لوگ ان کو لعن طعن کر رہے ہیں، اور ان کے ظلم و ستم کی داستانی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس کمپنی نے کیا کیا ہے، ان کو باقاعدہ کھانا فراہم کیا ہے۔ اچھا، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں یہودی، جتنا مرضی کھانا فراہم کریں، ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی کمپنی نے اپنا جو ہے نا وہ کاروبار کو داؤ پہ لگاتے ہوئے ان کو کھانا فراہم کیا، باقاعدہ وہ اس کی ویڈیوز تصاویر ہیں، اس کو کوریج دی گئی، اور اس کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اور ادھر ادھر وہ چیزیں وائرل ہوئیں، اور پوری دنیا کے اندر ایک کوہرام مچ گیا ہے کہ میکڈونلڈ نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ تو اس سے تو یہ سمجھ میں آتی ہے نا کہ ایک یہودی جو ہے وہ بھلا کاروباری ہی ہے، اور پوری دنیا کے اندر اگر اس کا کاروبار ہے تو وہ اپنی ایک دلچسپی اور عقیدے اور نظریے کے ساتھ مطلب اس کی کمٹمنٹ کیا ہے اور وہ اس کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے، یہ اس معاملے کا ایک پہلو ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو آگے سے رد عمل آیا ہے، اور اس کے اندر ایک رد عمل جو ہے نا وہ ایک فطری رد عمل ہے۔ مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ میکڈونلڈ جو ہے نا اس کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور یہ ایک اچھی بات ہے، اور ایک غیرت مند انسان کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے۔ اور اس میں کچھ چیزوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو بائیکاٹ کو اگر ہم شریعت کی نظر سے دیکھیں، یا آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ کاروبار اور لین دین کو اگر ہم شریعت کی نظر سے دیکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مطلب غیر مسلموں کے ساتھ کاروبار ہوتے تھے اور لین دین کے معاملات موجود تھے، تو شرعی اعتبار سے ہم نہیں کہتے کہ بھئی کسی غیر مسلم سے کاروبار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر مصلحت کا یہ تقاضا ہو اور غیرت کے اظہار کا موقع ہو اور کسی سے اس طرح نفرت کے اظہار کا موقع ہو، تو شریعت ہمیں اس چیز سے منع بھی نہیں کرتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی اس کی مثال ملتی ہے کہ وہ ثمامہ بن اسال جو تھے، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے قریش کا جو ہے نا وہ ان کا سارے کا سارا جو اشیاء خور و نوش ہے نا اس کے اوپر انہوں نے پابندی لگا دی تھی۔ مطلب ایک بات تو یہ ہے، اور بعض لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ ان کے خلاف بائیکاٹ کر رہے ہیں تو اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے کسی بھی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے انسان کا غیرت مند ہونا کافی ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ میں کسی مسلمان کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ کوئی بندہ ہے، مجھے اس کے نظریات سے اگر اتفاق نہیں ہے، یا میرا اس کے ساتھ یعنی کوئی اس طرح کا حادثہ ہو گیا، تو میں کہتا ہوں یار ہمیں فلاں دکان پہ میں نہیں جاتا، یا میں فلاں برانڈ کی چیزیں میں نہیں لیتا، یا میں تو فلاں شاپنگ مال کے اندر گیا تھا تو انہوں نے میری بے عزتی کی تھی اور توہین کی تھی، تو آئندہ میں نے ان کی کوئی چیز نہیں خریدنی۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم اپنے ذاتیات کو لے کے ہم اتنا بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں، تو ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے یہ درد ہمارے اندر کیوں موجود نہیں ہے؟ کیا مطلب اس کے اوپر ہم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اچھا، اس میں ایک تیسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جب ہماری اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں، اور جو دیگر مسلمان ہیں، غیرت مند لوگ ہیں، جب وہ اس طرح کی بائیکاٹ کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ آگے سے نا جہالت اور دقیانوسیت اور اس طرح کی چیزوں کے ہمیں تانے دیتے ہیں کہ بھئی آپ بائیکاٹ کر کے کیا کر لیں گے، یا اس سے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ان کا اس پہ کوئی نقصان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم عملی طور پہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ پوچھنا ہے، یا ہم نے اپنے ضمیر کو یہ جواب دینا ہے کہ ہم نے عملی طور پہ کیا کیا ہے، یعنی جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا ہے۔ تو ہمارے جو اس طرح کے دوست ہیں جو ابھی ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں جہالت یا دقیانوسیت کے تانے دینے کی بجائے آپ اس میکڈونلڈ کمپنی جو ہے، آپ اس کے پیج پہ جائیں، آپ ان کی ویب سائٹس پہ جائیں، آپ ان کے جو نمبرز ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں آپ جائیں اور ان کو جا کے کہیں کہ آپ اتنی بڑی کمپنی ہیں، کیا آپ کے اندر کوئی اس طرح کا عقل مند بندہ نہیں تھا کہ اس طرح کی آپ کو گھٹیا حرکت نہیں کرنی چاہیے؟ آپ کو یہ جو اس وقت جو ہے جب ساری کی ساری دنیا جو ہے نا اسرائیل کے خلاف ایک پیج پہ موجود ہے اور فلسطینیوں کے مظلوم ہونے میں انہیں کوئی شبہ نہیں ہے، تو آپ نے اس وقت یہ کیا جو ہے نا وہ ایک عجیب و غریب قسم کا آپ نے جو ہے نا وہ اقدام کیا؟ تو انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی جو پاکستان کے اندر مثال کے طور پہ جو برانچیز ہیں تو وہ ان اسرائیلیوں کی نہیں ہیں، بلکہ یہ تو ان سے خریدی گئی ہیں، تو ان کے مالک پاکستانی ہیں اور مسلمان ہیں اور یہ ہے وہ۔
تو میں ان دوستوں سے بھی یہ گزارش کروں گا اور یہ جو برانچز ہیں اور یہ سارے کے سارے لوگوں سے بھی ہم یہی گزارش کریں گے کہ آپ مسلمانوں پہ غصہ نکالنے کی بجائے آپ کو اپنے آقاؤں پہ، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ جن سے آپ نے برانچیں خریدی ہوئی ہیں، آپ کو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ احتجاج اور ان کے سامنے پروٹیسٹ کرنا چاہیے کہ بھئی ہم نے کروڑوں روپے لگا کے آپ سے یہ برانچ خریدی ہے، آپ سے یہ برانڈ اور یہ نام لیا ہوا ہے، تو آپ نے یہ کیا گھٹیا حرکت کی ہے کہ آپ نے سارے کا سارا ہمارا کاروبار جو ہے نا وہ داؤ پہ لگا دیا۔ تو یہ اصل پیغام دینے کی ضرورت ہے اسرائیل کو اور اس کمپنی کو، اگر یعنی اس کی برانچز بھی ہیں اور اگر ہم نے خود خریدی بھی ہوئی ہیں، یہی اس کا درست رستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔